ایک لڑکی کو ایک پرانے کھلونے والی دکان سے ایک گڑیا ملتی ہے، نام ہوتا ہے لبوبا۔ دکاندار اسے کہتا ہے کہ یہ گڑیا مت لے جاؤ، یہ صرف ایک گڑیا نہیں ہے، مگر لڑکی اس کی بات کو ہنسی میں اڑا دیتی ہے اور وہ گڑیا گھر لے آتی ہے۔ رات کو اس کا کتا برونو بے وجہ اس پر بھونکتا رہتا ہے اور اسے گھورتا رہتا ہے۔ لڑکی گڑیا اٹھاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ دیکھو یہ صرف ایک گڑیا ہے، مگر برونو اچانک اس پر جھپٹ پڑتا ہے۔ لڑکی برونو کو پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیتی ہے اور گڑیا کو اٹھا کر ایک صوفے پر بٹھا دیتی ہے۔ اگلی صبح جب لڑکی اٹھتی ہے تو برونو بہت گھبرائے ہوا ایک کونے میں سکڑ کر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ گڑیا بالکل اس کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے، جیسے کہ ساری رات وہاں سے ہلی ہی نہ ہو۔ لڑکی حیران ہو جاتی ہے کہ یہ گڑیا تو اس نے صوفے پر رکھی تھی۔ لڑکی گڑیا کو اٹھا کر الماری میں رکھ دیتی ہے۔ لڑکی کو جانور سے بہت پیار ہوتا ہے۔ اس کے گھر میں 2 بلیاں بھی ہوتی ہیں، ایک کا نام شیرو اور دوسرے کا نام لوسی ہوتا ہے۔ اس دفعہ جب شیرو اس گڑیا کو دیکھتا ہے تو اچانک سے اس پر جھپٹ پڑتا ہے، جیسے کسی نے اس کو پاگل بنا دیا ہو اور اس کے ہوش اڑا دیے ہوں۔ شیرو گڑیا کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، اسے گھورتا رہتا ہے اور عجیب قسم کی آوازیں نکالتا ہے، جیسے وہ کسی اور کی آواز ہو۔ رات کو جب لڑکی سو جاتی ہے تو اسے اچانک شیرو کی چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ لڑکی اٹھتی ہے اور شیرو کو ادھر ادھر ڈھونڈتی ہے، مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آتا۔ پھر اچانک اسے اسٹور روم سے کسی بچی کی ہنسی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ گھبراتی ہوئی اسٹور روم کی طرف جاتی ہے۔ یہ اسٹور روم ہر وقت بند رہتا ہے۔ جب وہ اسٹور روم کا دروازہ کھولتی ہے تو اندر بہت اندھیرا ہوتا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ وہ لائٹ آن کرتی ہے تو اندر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ وہ واپس ہوتی ہے تو اسے دوبارہ اسٹور روم سے ہنسی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جب وہ دوبارہ اسٹور روم کا دروازہ کھولتی ہے تو شیرو لبوبا کے سامنے بالکل خاموش بیٹھا ہوتا ہے۔ لڑکی گڑیا کا راز جاننے کے لیے پرانی لائبریری پہنچ جاتی ہے۔ وہاں اسے ایک کتاب ملتی ہے جس میں لبنہ نامی بچی کا ایک خوفناک سچ چھپا ہوتا ہے۔ کیا وہ لڑکی اس راز کو سمجھ پائے گی یا خود بھی بن جائے گی لبوبا کا شکار؟ اب تم بھی میری ہو